اور پھر ایک کوے نے دوسرے کوے کو ہلاک کر دیا. گویا آنکھوں کے سامنے اس کو دکھایا گیا کہ دیکھ تو اسفل سافلین بنا. وہ دونوں کوے آپس میں لڑے اور ایک کوے نے دوسرے کوے کو جب ہلاک کر دیا تو اس کے بعد جو قاتل کوا تھا وہ اپنے پنجوں اور اپنے چونچوں سے زمین کو کھودنے لگا. اس نے زمین میں گڑھا بنایا اور اس نے اپنی چونچ سے اپنے مردہ کوے کی لاش کو زمین میں ڈال کر اس کو مٹی سے ڈھانپ دیا. اور یہ سارے کا سارا معاملہ قابیل کے سامنے ہوا. اور یوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قابیل کو اپنے بھائی کی لاش کو ٹھکانے لگانے کا طریقہ سکھا دیا. اور اس پر اس کو ندامت ہوئی کہ میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا، کہ میری جہالت اور میری لا علمی کا حال یہ تھا اور میں نے کام اتنا بڑا گناہ آسان کر دیا. کبیرہ گناہ حاسدوں کے لیے آسان اور جاہلوں کے لیے سہل ہو جایا کرتے ہیں. اللہ ہمیں حسد اور جہالت سے بچ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ صحیح چیزوں پر رشک اور اللہ سبحانہ تعالیٰ علم کے خزانوں سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ رشک بھی دو ہی لوگوں پر جائز ہے. اور وہ کون سے دو لوگ ہیں؟ وہ شخص جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈھیر سا مال دیا ہو اور وہ دن رات صبح شام دونوں ہاتھوں سے اس مال کو دائیں بائیں لٹاتا ہو اللہ کی راہ میں. اور یہاں وہ شخص جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دین کا علم دیا ہے اور وہ خود اس پر عمل بھی کرتا ہے اور صبح شام اس کو لوگوں تک منتقل بھی کرتا ہے. یہ دو لوگ رشک کے قابل ہیں. اس کے علاوہ کسی اور سے رشک کی بھی اجازت نہیں، کیونکہ رشک اور حسد میں باریک سا فرق ہے. اور رشک و حسد میں بدلی ہوتے بالکل دیر نہیں لگتی. رشک بھی صرف ان دو ہی پر جائز ہے، اس کے علاوہ رشک بھی اور کسی پر جائز نہیں. یہ رودات جب آپ نے سن لی تو اب اس کو پڑھیں، پھر اب آپ کو سمجھ آتی جائے گی. ذرا انہیں آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ بھی بے کم و کاس سنا دو. جب ان دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کی گئی اور دوسرے کی نہ کی گئی. اس نے کہا میں تجھے مار ڈالوں گا. اس نے کیا جواب دیا دوسرے نے؟ اللہ تو متقیوں کی نظریں قبول کرتا ہے. کہ بھئی مجھے کیوں مار رہے ہو؟ اللہ نے قبول کی ہے، اللہ کے ساتھ معاملہ ہے. اللہ تو متقیوں ہی کی نظریں قبول کرتا ہے. اگر تو نے مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ بھی تو ہی سمیٹ لے اور دوزخی بن کے رہے. گویا قتل کبیرہ گناہ ہے. اور دوسری بات یہ بھی سمجھ آ رہی ہے کہ قاتل قیامت کے دن اپنے اور مقتول دونوں کے گناہوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. مقتول قتل اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا ظلم ہے کہ مقتول کے گناہ بھی قاتل کے پلڑے میں ڈال دیے جائیں گے. حدیث دہرائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تھا تمہیں معلوم ہے میری امت کا مسکین کون ہے؟ میری امت کا مسکین وہ شخص نہیں ہے فقیر. میری امت کا فقیر اور مسکین وہ شخص نہیں ہے جس کے پاس مال نہیں. میری امت کا مسکین وہ شخص ہے جو بہت سی نیکیاں لے کر آئے گا. قیامت کے دن اپنے اعمال نامے میں نیکیاں لائے گا، لیکن اس کا حال یہ ہوگا کہ اس نے کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی کی حق تلفی کی ہوگی، کسی کو گالی یعنی اس کے ساتھ بد زبانی کی ہوگی. اس کی نیکیاں مظلوموں کے پلڑے میں ڈال دی جائیں گی، اور اگر اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو مظلوموں کے گناہ اس کے پلڑے میں ڈال دیے جائیں گے. یہی وہ رد و بدل کا طریقہ ہے کہ قاتل کے پلڑے میں مقتول کے سارے گناہ ڈال دیے جائیں گے. یہی بات حابیل اور قابیل کے درمیان جو ہے وہ مکالمہ ہوا. ظالموں کے ظلم کا تو یہی بدلہ ہے. آخر کار اس کے نفس نے اس کے بھائی کے قتل کو، نفس نے کون سا نفس نے جس کے اندر کون سا جذبہ تھا؟ اللہ کی نافرمانی، نبی کی نافرمانی، والد کی سرکشی. یہ سب جذبات کیا تھے؟ یہ بنیادی طور پر حسد ان کا متحرک ہوا تھا. آخر کار اس کے بھائی نے، اس کے نفس نے اس کے بھائی کا قتل اس کے لیے آسان کر دیا اور وہ مار کر ان لوگوں میں شامل ہو گیا جو نقصان اٹھانے والے تھے. پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا. کیوں کھودی؟ آپ کو پتہ چلا نا کہ پہلے انہوں نے ایک نے مارا تھا دوسرے کو تاکہ اسے بتائے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے. یہ دیکھ کر وہ بولا افسوس مجھ پر، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپانے کی تدبیر نکال لیتا. اس کے بعد وہ اپنے کیے پر بہت پچھتایا، لیکن اتنا کرنے کے بعد پچھتانے کا فائدہ؟ اب اس پچھتانے سے اپنا بھائی تو واپس پا نہ پاتا.
حاسد ایسے ہی عمل کرتا ہے کہ نیکیوں کو برباد کرتا ہے اور پچھتاوے کے ساتھ اس ساری کی ساری چیزوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ ہمیں روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کی خبر، قتل کی خبر ملی اور ان کو پتہ چلا تو انہوں نے آ کے اپنی بیوی کو، حضرت حوا علیہ السلام، ان کو خبر دی۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اس سے پہلے موت کا تصور موجود نہیں تھا، نہ ان کو موت کی پہچان تھی، نہ موت کی حقیقت تھی، نہ موت کے بعد کے معاملات کی خبر تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی زوجہ کو جب یہ بتایا کہ تیرا بیٹا فوت ہو گیا ہے، ماں کے لیے بہت بڑا سانحہ تھا، ماں کے لیے بہت بڑا سانحہ تھا۔ آپ دیکھیں کہ یہ کس کی ماں ہے؟ قاتل اور مقتول دونوں ہی کی تو ماں ہے۔ تو اس پر زوجہ نے یہ کہا کہ فوت کیا ہوتا ہے، فوت کیا ہوتا ہے؟ ان کو حقیقت، موت کی حقیقت اور فوت ہونے کے تصور کا یہ احساس اور خبر نہیں تھی۔ تو اس پر حضرت آدم علیہ السلام نے موت کی حقیقت جو دنیاوی نظر سے ہے وہ بتائی کہ اب اس کے بعد نہ وہ چلے گا، نہ وہ بولے گا اور نہ کھائے گا۔ فوت شدہ شخص ایسا ہی ہوتا، نہ وہ بولے گا، نہ وہ چلے گا اور نہ کھائے گا۔ اس پر ہمیں روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت حوا نے چیخ ماری، روئی اور وہ بے ہوش ہو کر گر گئی۔ اور حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اب سے یہ عمل تمہارے اور تمہاری بیٹیوں کے لیے لکھ دیا گیا ہے، یعنی وفات کے موقع پر نوحہ کرنا، بین کرنا۔ یہ خواتین کے حوالے سے حضرت آدم نے فرمایا کہ اب سے یہ عمل تمہاری اور تمہاری بیٹیوں کے لیے لکھ دیا گیا ہے۔ اور نوحہ اور بین کرنا عورتوں ہی کا طریقہ ہے، یہ مردوں کا طریقہ نہیں ہے، لیکن ہماری شریعت نے عورتوں کو اس سے منع کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نوحہ اور بین کرے گا، اللہ سبحانہ تعالی قیامت کے دن اس کو کھجلی کا کرتا پہنائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن، یہ عذاب ہے، یہ سزا ہے جو بتائی گئی ہے نوحہ اور بین کرنے والوں کی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار بھی ہے کہ آپ جب خواتین کچھ دائرہ اسلام میں داخل ہوتی تھیں اور آپ بیعت لیتے تھے، بیعت کا تصور تو ایک شکل میں موجود ہے، لیکن آپ خواتین اسلام سے کبھی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر، کیونکہ مس کرنا کسی غیر محرم کو یہ شریعت کا طریقہ نہیں ہے، ہاتھ کے اشارے سے پانی کے برتن میں ہاتھ ڈال کے یا ایک دھاگے کو یا ایک چادر کے کنارے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک میں وہ خواتین تھام لیتی تھی، لیکن ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیعت لینا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خواتین اسلام دائرہ اسلام میں داخل ہوتی تھیں اور آپ ان سے بیعت لیتے تھے تو اس بیعت میں ایک بیعت کے الفاظ یہ بھی ہوا کرتے تھے کہ میں نوحہ اور بیع نہیں کروں گی، میں بین اور نوحے سے بھی اجتناب کروں گی۔ اور فتح مکہ کے موقع پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خاتون سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوحہ اور بین کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لے رہے تھے اور آپ ان الفاظ پر پہنچے کہ میں اس بات پر بھی بیعت کرتی ہوں کہ میں نوحہ اور بین نہیں کروں گی، تو اس خاتون نے فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا تھا۔ بیعت کرتے کرتے اس نے اپنا ہاتھ اٹھا لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ دنوں کی یا کچھ دیر کی مہلت مانگی۔ یہ وہاں سے چلی گئی اور پھر 2 دنوں کے بعد پھر بیعت کرنے کے لیے جب خدمت میں حاضر ہوئی، آپ سے وجہ پوچھی گئی اس خاتون سے کہ تم نے اس دن بیعت کو تکمیل کیوں نہیں کی تھی اور آج واپس کیوں پلٹ آئی ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں نے، مجھ پر میری ایک ہمسائی کا بین قرض تھا، مجھ پر میری ایک ہمسائی کا بین قرض تھا۔ میں آپ کو بتاؤں ہمارے معاشرے میں بھی بین قرض کی طرح بھی ادا کیا جاتا، ادھار کی شکل میں۔ ہماری میت ہماری وفات پر اس نے بین کیا تو اب اس کی پر مجھے کرنا لازم ہے۔ تو وہ لہٰذا کہتی ہے کہ مجھ پر میری ایک ہمسائی یا کسی ارد گرد والی جو ہے نا، اس کا بین قرض تھا، تو میں نے یہ سوچا کہ میں یہ قرض پہلے ادا کر رہا ہوں، یعنی ان کی ہو سکتا ہے انہی دنوں میں کوئی میت ہوئی ہو، اور پھر میں وعدہ کروں اور پھر میں بیعت کروں، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ بیعت کرنے کے بعد اگر میں نے نوحہ کیا تو میں بیعت یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہوئے وعدے میں وعدہ خلافی کروں۔ یہ تھا وہ رویہ بیعت کے دوران، اور یہ تھا وعدے کو نبھانے کا احساس، جس احساس کے ساتھ وہ دین اسلام میں داخل ہوتے تھے۔ ہم اللہ سے پتہ نہیں کتنے وعدے کرتے،
اللہ سے وعدے صبح و شام اٹھتے بیٹھتے، اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، میرے وعدوں کو پورے کرو، میں تم سے تمہارے وعدوں کو پورا کروں گا۔ بہرحال تو انہوں نے بے نوحہ کیا اور یہ فش کھا کے بے ہوش ہو گئی، اور پھر اتنے شدید صدمے میں رہیں کہ ولادت کا سلسلہ رک گیا۔ ولادت کا سلسلہ اگلے 5 سال تک رک گیا، اور 5 سال کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیشت علیہ السلام، جن کو ہبۃ اللہ، اللہ کا تحفہ، گفٹ آف اللہ، ہبۃ اللہ کا لقب دیا گیا، 5 سال کے بعد ان کی ولادت ہوئی، اور پھر اس کے بعد ولادت کا سلسلہ جاری رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کی وفات جمعے کے دن ہوئی، اور حضرت حوا حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد 1 سال تک حیات رہیں، اور پھر بعد میں وہ بھی فوت ہو گئیں۔ کچھ روایات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر جدہ کے قریب ایک مقام پر ہے۔ کچھ لوگ اس کی نشاندہی کرتے ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پہ قبروں کے نشانات جو ہیں وہ مٹا دیے گئے، لیکن اس جگہ کی نشاندہی کچھ مورخین اس حوالے سے کرتے ضرور ہیں۔ اس وجہ سے بنی اسرائیل پر ہم نے یہ فرمان لکھ دیا، چونکہ ایک بھائی نے ایک بھائی کا قتل کیا، and they were the pioneers of قتل، یہ جنہوں نے شروع کیا تھا قتل، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہم نے یہ فرمان لکھ دیا کہ جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوائے کسی اور وجہ سے قتل کیا، اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کیا۔ یعنی کچھ چیزیں میں نے اس دن بھی آپ کو بتایا تھا کہ قرآن اور حدیث کی روح سے کچھ کنڈیشنز میں قتل کرنا جائز ہے، یعنی خون کے بدلے خون، زنا کے بدلے رجم یا سنسار کرنا، فتنے کی حالت میں قتل کرنا، اور اسی طرح میدان جنگ میں قتل کرنا یا مرتد کو قتل کرنے کی اجازت موجود ہے۔ تو یہ 5 حالتیں قرآن اور حدیث میں وضع ہیں جن میں قتل کی اجازت شرعی طور پر موجود ہے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کی جان مال آبرو ایک دوسرے کے لیے حرام ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے ان حلال اور جائز لچک والی حالتوں کے علاوہ کسی کو قتل کیا، اس نے گویا تمام انسانیت کو قتل کر دیا۔ ایک جان کو قتل کرنے والا اس قرآن کی آیت سے ایک شخص کو نہیں، گویا ساری انسانیت کو قتل کر رہا ہے۔ کتنا ناپسندیدہ ہے یہ فعل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ایک جان کو قتل کرنے والا گویا تمام انسانیت کو قتل کرتا ہے۔ ایک تو یہ کلاسٹی آف گناہ، سیویرٹی اینڈ انٹینسٹی آف گناہ، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک انسان کو قتل کرنا کتنا زیادہ شدید ناپسندیدہ ہے، اور اللہ کو کتنا غضب آتا ہے۔ اور اللہ کے نزدیک ایک انسان کو قتل کرنا گویا انسانیت کی حرمت کو پامال کرنا ہے۔ اللہ کی ایک مخلوق، اشرف المخلوقات کو اٹھا کے قتل کر دینا اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کسی کو قتل کرنا گویا اللہ کے ساتھ اللہ کے اس اختیار کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرنا ہے۔ ہوتا اللہ ہی کے اذن سے ہے، اللہ ہی کے حکم سے ہے، لیکن بہت بڑی سرکشی ہے۔ دوسری بات، اللہ کی حدود سے بہت بڑا تجاوز ہے، اور اللہ کی بہترین مخلوق اس کے وقار کو، اس کے تشخص کو، اس کی اینٹی کو اور اس کے اشرف ہونے کی پوزیشن کو گویا اگنور کر کے اس کو قتل کر دینا، یہ اللہ کے نزدیک بہت ایک گھمنڈ اور تکبر کا معاملہ ہے۔ اللہ کی بہترین مخلوق کی حرمت کو پامال کرنا ایسا ہے کہ گویا تم نے میری ساری مخلوق کی حرمت کو پامال کر دیا۔ اور پھر ویسے بھی دیکھیے کہ اگر آپ دنیاوی سطح میں اور سوشلی بھی دیکھیں تو ایک جان کا قتل اصل میں ایک جان کا قتل نہیں ہوا کرتا۔ ایک جان کو قتل کرنا بڑے دور رسات مرتب کرتا ہے۔ ہٹ اور افلکٹ ایک شخص نہیں ہوتا۔ ایک شخص کو جب قتل کیا جاتا ہے، مثلا سوچیں ایک مرد قتل ہوا 30-35 سال کا، یہ جو آج کل ہماری سڑکوں پہ عام ہے، 30-35 سال کا ایک گھر کا وہ مرد جو اس کی روٹی کمانے کا ذریعہ تھا، وہ قتل کر دیا گیا۔ مجھے بتائیں ایک قتل ہوا ہے؟ وہ قتل ہونے والا تو دنیا سے رخصت ہو گیا، پیچھے کتنے بھوکے بلکتے سسکتے تڑپتے روتے چھوڑ گیا، وہ تو زندہ مر گئے۔
وہ تو زندہ گڑ گئے، بچے بھوکے رہ گئے، بیوی تڑپتی سسکتی رہ گئی، جوان باپ کے ماں باپ سسکتے تڑپتے بڑھاپا گزارتے والے ہو گئے۔ اس کے اوپر اگر کچھ اس کے بھائی بہن معذور بہنیں، کوئی متعلقہ بہن اس پر ڈیپینڈنٹ تھی تو وہ بھی ساری زندگی تڑپے سسکے گی۔ اور اگر کچھ بھی نہ ہو، معاشی کمٹمنٹ نہ بھی ہو، تو وہ بچے اپنے باپ کی محبت، اس کی شفقت، اس کی تربیت سے محروم ہو گئے۔ ایک بیوی اپنے شوہر کی شفقت سے محروم ہو گئی، اس چھت سے محروم ہو گئی۔ ماں باپ اپنے اس بیٹے کی خدمتوں اور محبتوں سے محروم ہو گئے۔ اور صرف وہی تو نہیں، اس بیوی کے ماں باپ ساری زندگی اپنی جوان بیٹی کو بیوگی کی حالت میں تڑپتے دیکھ کر ان کے بڑھاپے بھی برباد ہو گئے۔ اس بیوی کی بہن، اس بیوی کے بھائی، ان کی بھی نیندیں برباد ہوگی۔ مجھے بتائیں کیا ایسے پورے کا پورا گھرانہ افیکٹ نہیں ہو جاتا؟ ایک پوری کی پوری نسل نہیں، اگلی پچھلی ساری نسلیں افیکٹ ہوتی ہیں قتل سے۔ تو لہٰذا یہی ہے وہ تصور کہ جس نے ایک جان کو قتل کیا، اس نے ایک جان نے ساری انسانیت کی حرمت کو پامال کر دیا، اور اس نے گویا ساری انسانیت کو قتل کر دیا۔ اور جس نے ایک جان کو زندہ کیا، جہاں اللہ تنبیہ کرتا ہے اور اللہ پکڑ کا تصور بتاتا ہے، وہاں میرا رب قدردان بھی بڑا ہے۔ جہاں قہار ہے، جہاں جبار ہے، وہاں رحمان اور شاکر و علیم بھی ہے۔ ادھر وہ پکڑ کا تصور سمجھا رہا ہے اور ادھر وہ اپنی قدردانی بتا رہا ہے۔ ایک جان کو زندگی دینے والا، گویا انسان کی، اور انسان اللہ کی وہ مخلوق، اشرف المخلوقات کی زندگی کا وقار پہچاننے والا، اس کو انسان کی زندگی کی قیمت کا احساس ہے۔ اللہ نے اس کی اس قدردانی کا اتنا درجہ دیا کہ ایک انسان کو زندگی دو گے تو گویا تم نے ساری انسانیت کو زندہ کر دیا۔ تم نے انسان کے وقار کو پہچان لیا، تم نے انسانی جان کی حرمت کو محسوس کر لیا، اور تمہیں میں اتنا بڑا اجر دوں گا کہ تم نے میرے اشرف المخلوقات کی حرمت کو محسوس کیا ہے، اس زندگی کی قیمت کو محسوس کیا ہے، تو گویا تمہیں ساری انسانیت کو زندگی بخشنے کا اجر ہے۔ کوئی ایک شخص سڑک پر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، آج ہمارے معاشرے کا حال کیا ہے؟ ایک گاڑی آتی ہے، ایک پیڈسٹرین کو، ایک سڑک پر گزرنے والے کو مارتی ہے، وہ سڑک پہ پڑ کر تڑپتا ہوا، خون بہتا ہوا مر جاتا ہے، کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ کیوں؟ کس بات کا ڈر ہوتا ہے؟ گواہی دینی پڑ جائے گی، اٹھا کے لے کے گئے تو سارا مدعا ہم پہ پڑ جائے گا۔ نہیں، ایک ایسے شخص کو مرنے سے جس نے بچا دیا، اس کو اس وقت ہسپتال پہنچا دیا، اس کا علاج کروا دیا، اس نے گویا ساری انسانیت کو زندگی بخش دی۔ ایک شخص بیمار ہے، اس کے پاس اپنے اخراجات میں سے مال بچا کر اپنے علاج کے لیے پیسے اور دوا کے پیسے نہیں ہیں، اور کوئی اپنے مال میں سے اس کا علاج کروا دیتا ہے۔ 5 بچوں کی ماں کا کوئی ہیپیٹائٹس کے لیے 70-80 ہزار روپے کا علاج کروا دیتا ہے، اس نے گویا ساری انسانیت کو زندہ کر دیا۔ واقعی اس نے ان بچوں کی اگلی کتنی نسلیں سنوار دی، کتنوں کو بگڑنے سے بچا دیا، ان بچوں کو ان ماں سے محروم ہونے سے بچا کر۔ جس نے ایک شخص کو زندگی دی، اس نے گویا ساری انسانیت کو زندگی دے دی۔ خیر کے اثرات بھی دور رس ہیں، اور اللہ شاکر خیر کی قدردانی بھی بڑی بہترین طریقے سے فرماتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ہر چھوٹے بڑے شر سے پرہیز کرنے، اس کی کراہت سے اجتناب کرنے، اور اللہ سبحانہ تعالی ہر چھوٹی بڑی مشکل آسان نیکی کو رضا اور رغبت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ مگر ان کا حال یہ کہ ہمارے رسول پے در پے ان کے پاس کھلی کھلی ہدایات لے کر آئے، پھر ان میں سے بھی بکثرت لوگ زمین میں زیادتیاں کرنے والے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قتل کے حوالے سے یہ فرمایا کہ جب کوئی شخص روئے زمین پر قتل کرتا ہے تو اس کا گناہ قابیل کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ ہر گناہ کا پوائنیئر، ہر گناہ کے کام کو ایجاد کرنے والا، ہر شر کو تخلیق کرنے والا، ہر شر کے کام کو جاری کرنے والا، وہ شر کا کام اس کے لیے گناہ جاریہ بن جاتا ہے۔ یہ دونوں تصور ہماری شریعت میں موجود۔
صدقہ جاریہ کا تصور بھی ہے اور گناہ جاریہ کا تصور بھی ہے۔ تو جو شخص کسی بری رسم کو رائج کرے گا، کسی شر کو کسی کو رائج کرے گا، کسی فتنے کو رائج کرے گا، کسی بھی گناہ یا بدعت کو رائج کرے گا، اس کے بعد جتنے لوگ اس رائج کردہ کام پر عمل کریں گے، سب کا گناہ ان کے اپنے اپنے پلڑے میں تو جانا ہے، لیکن اس بانی اور اس موجد کے لیے بھی گناہ جاریہ بن کر سب کرنے والوں کا گناہ اس کے پلڑے میں شامل ہونا ہے۔ اور اسی طرح کسی نیک کام کو شروع کرنے والا، کسی نیک کام کی آغاز طرح ڈالنے والا، داغ بیل ڈالنے والا، بھلائی ہوئی نیکیوں کو بھی پھر سے جاری کرنے والے کے بعد جو لوگ اس عمل کو، اس کو فالو کر کے وہ کرتے ہیں، کیا ہے؟ وہ فالو کرنے والے اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتے ہیں۔ اسی لیے تو ہے آپ آیا کہ ایک سنت کو جاری کرنے والا 100 شہیدوں کا اجر لکھ دیا جائے گا۔ معاشرے میں سنتیں ختم ہو گئی، مٹ گئی، ایک شخص نے ایک سنت رائج کر دی، اور اس معاشرے میں یا اس گھرانے میں یا اس فیملی میں یا اس ماحول میں پھر وہ سنت چلتی رہی، وہ جانے والا چلا گیا، لیکن یہ سنت کا نفع دینے والے علم کا بیج ڈال گیا۔ اب اس بیج کے بعد جتنے سنت کے پودے اگتے چلے جائیں گے، اس پودوں کا، وہ پودے اس کے لیے بھی آخرت کی کھیتی بنتے جائیں گے۔ حدیث میں ہے نا، نیکی کی راہ دکھانے والا ایسا ہے گویا اس کو کرنے والا، یہ ہے صدقہ جاریہ۔ اور پھر اسی طرح حدیث کے الفاظ ہیں، ایک بدعت کو مٹانے والا بھی ایسا ہے جیسے 100 شہیدوں کا اجر پانے والا۔ یہ ہے نیکی، یہ ہے صدقہ جاریہ، بدعتوں کو مٹانا، سنتوں کو جاری کرنا، 100 شہیدوں کا اجر ہے، کیونکہ یہ صدقہ جاریہ کی شکل میں چلے گا۔ بدعتوں کو رائج کرنا گناہ جاریہ ہے، بدعتوں کو رائج کرنا گناہ جاریہ ہے، اور پھر ایسا گناہ جاریہ ہے کہ بدعت، کل بدعت ضلالہ، ساری کی ساری بدعتیں ضلالت، گمراہی ہے۔ اور بدعتوں کو رائج کرنا اور بدعتوں کو جاری کرنا تو ایسا بڑا گناہ جاریہ ہے کہ بدعتیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم امتیوں کی ایک شکل سے پہچانیں گے، لیکن حوض کوثر میں آنے سے روک دیا جائے گا۔ جب بھی عمل کریں یہ دیکھا ضرور کریں کہ میرا عمل کیا نمونہ رقم کر رہا ہے۔ میں اپنے لباس سے، میں اپنے بات کرنے کے انداز سے، میں اپنے رویوں سے، اپنے معاملات سے، اپنے ماحول، اپنے گرد و پیش پر کیا نمونے رقم کر رہی ہوں۔ میرا بود و باش، کھانا پینا، سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، بولنا، چالنا، میرے ماحول، میرے ماتحتوں پر کیا نمونے وضع کر رہا ہے؟ کہیں میں بد اخلاقیوں اور بد زبانیوں کے ساتھ اپنے لیے صدقہ جاریہ کے نمونے پیدا تو نہیں کر رہی؟ اور کیا میں حسن اخلاق، مہمان نوازیوں، کشادہ دستیوں کے ساتھ اپنے لیے صدقہ جاریہ کے نمونے وضع کر بھی رہی ہوں کہ نہیں؟ اپنا محاسبہ لگاتار کیا کریں، کڑا بے لاگ کیا کریں، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا ہے، اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، یہی آثار صدقہ جاریہ اور گناہ جاریہ ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين ثم آمين۔